تورات میں لکھا ہے۔ ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، محمد اسے کہتے ہیں ساری کائنات جس کی تعریف کرے۔ تورات کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی آئی، جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی، اے موسیٰ ہمارا ایک شخص ہمارا دوست ہے، وہ انتقال کر گیا ہے اور لوگوں نے اٹھا کر اسے کوڑے پر پھینک دیا ہے، جاؤ جناب موسیٰ جا کے غسل بھی دو، کفن بھی دو، اور اس شخص کو اپنی تعلق والوں سے کہو اس کے جنازے میں بھی آئیں، اس کے جنازے میں بھی آئیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام گئے، اس شخص کی لاش کو دیکھا، وہ الٹے منہ ایک کوڑے کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے۔ لاش کو سیدھا کیا گیا تو دیکھا گیا یہ تو وہی فاسق ہے، یہ تو وہی فاجر ہے جس کے بارے میں سارے لوگ برہم ہیں، اور جناب موسیٰ علیہ السلام بھائی جو ہے وہ اس کا غسل اور کفن کے لیے آ رہے ہیں۔ جب وہاں گئے لاش کو اٹھا کر کے سیدھا کیا گیا، اس کو غسل دیا جائے، کفن دیا جائے۔ لوگوں نے کہا جی آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ایسا، یہ تو ایسا، یہ تو ایسا۔ 200 سال تک اللہ کا نافرمان رہا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور پیش ہوئے، یا اللہ ساری کائنات ایسے کہہ رہی ہے، یہ تو ایسا تھا، یہ تو ایسا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں اس کا جنازہ پڑھو، اس کو غسل بھی دو، کفن بھی دو۔ بہت سارے علماء نے اس بات کو لکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ بات ایسے ہی ہے، لیکن اس کی مجھے ایک ادا پسند ہے، مجھے اس کی ایک ادا پسند آئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربا وہ ادا کیا ہے؟ فرمانے لگے اللہ اے موسیٰ جو ہم نے آپ کو کتاب دی ہے، اس کتاب کا نام تورات ہے، اس کتاب کے اندر ہم نے اپنے نبی کا ذکر کیا ہے، آخر نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ یہ تورات کی تختیاں لے کر بیٹھا، جہاں میرے حبیب کا ذکر آیا اس نے وہاں پر درود بھی پڑھا اور میرے نبی اور میرے حبیب کے نام کو چوما بھی۔ مجھے اس کی ادا اتنی پسند آئی، 200 سال کی نافرمانیاں میں نے معاف کر دی۔ یہ کون ہے بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات جس کی تعریف کرے، ساری کائنات جس کی تعریف کرے۔ اور احمد بھی نام رکھا۔ احمد اسے کہتے ہیں جو ساری کائنات میں بڑھ کر اللہ کی تعریف کرے، جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرے۔ تو بھائی یہ احمد کا ظہور کہاں ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ وہ میدان حشر میں ہوگا۔ احمد کا ظہور، اللہ کی سب سے زیادہ تعریف جناب نبی پاک علیہ السلام میدان حشر میں کریں گے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، تمام انبیاء بھی جمع ہیں، آپ بھی جمع ہیں، میں بھی جمع ہوں، کائنات کا ایک ایک فرد میدان حشر میں جمع ہے۔ بھائیو یہ مت سمجھنا بس وہی جائیں گے کوئی اور، آپ بھی جائیں گے، میں بھی جاؤں گا۔ کائنات کا ہر مرد ہر عورت میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، اور ایسے کھڑے ہوں گے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے تھے۔ بھائی جب ماں کے پیٹ سے آئے تھے ہمارے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں تھا، ماں کے پیٹ سے آئے تھے ہم نے جوتے پہنے ہوئے تھے؟ نہیں تھے۔ ماں کے پیٹ سے آئے تھے تو ہمارا جسم پہ کپڑے بھی نہیں تھے، جوتے بھی نہیں تھے۔ اسی طرح اللہ ہمیں قبروں سے اٹھائیں گے، ہمارا جسم ذرات میں مل چکا ہوگا، مٹی کے ذرات ہو جائیں گے، مٹی کے ذرات میں۔ یہ آج اتنا حسین بدن جس آنکھوں کو کاجل لگا لگا کر سنوارا جا رہا ہے غیروں کو دکھانے کے لیے، ابھی کچھ ہی دیر کی بات ہے یہی آنکھ قبر میں جا کر پھٹے گی، اور اس کا شیشہ اور پانی رخساروں سے بہہ کر زمین پہ گر جائے گا۔ جن گالوں کی سنوارنے میں رات دن تگ و دو کی جاتی ہے، یہی گال مٹی میں کیڑوں کی خوراک بننے والے ہیں۔ جن بالوں کو آج سنوارا جاتا ہے، محمد عربی کی سنتوں کے خلاف سنوارا جا رہا ہے، ارے یہی بال ٹوٹ کر قبر میں گرنے والے ہیں۔ یہی لاش جن نہ تو حرام کی فکر میرے دوستو، نہ حلال کی فکر، پیٹ کی ہوس کو بجھایا جا رہا ہے، یہی پیٹ ابھی پھٹ کر کے، ابھی قبر میں پھٹ کر کے کیڑوں کی غذا بننے والا ہے۔ یہی لباس جس کے متعلق نہ حلال کی تمیز کی نہ حرام کی تمیز کی، یہ کفن کی صورت میں قبر میں مٹی ملنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے بھائیوں میرا اور آپ کا کفن بھی جو ہے وہ مارکیٹ میں آ چکا ہو، میرا اور آپ کا نام بھی اللہ نے فرشتے کے حوالے کر دیا ہو، تو جب قبر میں چلے جائیں گے قبر سے اللہ ہمیں اٹھائے گا، پھر اٹھائیں گے مردوں کو، عورتوں کو،
جنات کو، ساری کائنات کے وزیر اعظم سے لے کر وزیر اعظم سے لے کر چھابڑی ہر ایک اٹھایا جائے گا. اٹھ جاؤ بھائی، اٹھ جاؤ بھائی. قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف چلیں گے. میدان حشر کی طرف ساری کائنات بغیر کپڑوں کے جائے گی، مرد بھی عورت بھی بغیر کپڑوں کے جائیں گے. اور جب میدان حشر میں جائیں گے، میری طرف دیکھیں، سب کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہوگی. اور میلن او میلینی، 1 میل کے فاصلے پر سورج کو لایا جائے گا. بھائیو آج کروڑوں میل دور ہے، لیکن زمین کے اوپر پاؤں رکھنا دشوار ہے. زمین پہ پاؤں نہیں رکھا جا رہا. بغیر ایئر کنڈیشن، بغیر جو ہے نا وہ ایسی، بغیر پنکھے کے ہماری زندگیاں دشوار ہیں، گرمی لگ رہی ہے. کروڑوں میل کے فاصلے پر سورج ہے. پھر یہ حالات ہیں. محترم بزرگوں، جب 1 میل کے فاصلے پر آئے گا، بدن پر کپڑا کوئی نہیں، بدن پہ کپڑا کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں، اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں. ساری کائنات اپنے اپنے پسینے میں شرابور ہے. پینے کے لیے پانی کوئی نہیں. آپ اپنے گھر سے نکل کر مسجد تک آئیں تو پانی کی بوتل ہاتھ میں، گھر سے نکل کر آفس تک جائیں پانی کی بوتل ہاتھ میں. میدان حشر میں کہیں پانی نہیں ہے. اگر پانی ہے تو میرے پیغمبر کے حوض پر ملے گا. اگر پانی ملے گا میرے نبی کے حوض پر ملے گا. لیکن حوض پہ ہر ایک نہیں جائے گا. حوض پہ ہر ایک نہیں جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتنی کائنات ہوگی، آپ کیسے پہچانیں گے یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا؟ آپ کیسے پہچانیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا غرم محجلین، میں پہچان لوں گا وضو کی وجہ سے، وضو کرنے کی وجہ سے میری امت کے اعضاء چمکتے ہوں گے. ساری کائنات دیکھ لے گی یہ محمدی ہے، یہ محمدی ہے. ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، باقیوں کے اعضاء کو اللہ نہیں چمکائیں گے. کچھ لوگ میرے نبی کے حوض پر جائیں گے، کچھ نبی کے حوض پر جائیں گے. فرشتے 70,000 فرشتوں کا پہرا لگا ہوگا. اور حوض کے بارے میں آتا ہے تقریباً 700 کلومیٹر لمبا ہوگا، 700 کلومیٹر چوڑا ہوگا. نجومہا قعوبہا کنجوم عدد السماء، اس حوض کے برتن اتنے ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے. اور ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. میرے نبی دستے مبارک سے ایک طرف صدیق کھڑا ہوگا، ایک طرف فاروق اعظم کھڑے ہوں گے. میرے نبی یوں حوض کوثر سے بھریں گے، اپنے امت کے پیاسوں کو پلائیں گے. من سقا من حوضی، جو میرے نبی کے حوض سے پی جائے گا لا یظمأ ابدا حتی یدخل الجنت، جنت میں داخلے تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. ساری کائنات کھڑی ہوئی، بدن پہ کپڑا کوئی نہیں. میل کے فاصلے پر سورج اپنی جوانیاں بکھیر رہا. ساری کائنات اپنے اپنے پسینوں میں شرابور. کچھ لوگ چلیں گے، چلو یہاں سے پانی مل جائے. فرشتوں کا پہرا لگا ہوا، آنے نہیں دیا جائے گا. میرے نبی کہیں گے آنے دو فرشتوں، یہ تو میرے ہیں، یہ تو میرے ہیں، یہ تو میرے امتی ہیں. فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ جب دنیا سے چلے گئے اس کے بعد آپ کی سنتوں کو چھوڑ دیا تھا، آپ کے دین کو بدل دیا تھا، آپ کے دین کے اندر بدعات کو رواج دے دیا گیا تھا. میرے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن سحقن، جو میری سنتوں کے خلاف چلے، میرے دین کے خلاف چلے، میری شریعت کو چھوڑ کر کسی اور کی بات مانے، ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دو. دھکے دے کر دور کر دیا جائے گا. سنتوں کو چھوڑنے والے، آج ہم نے بدعات کو دین سمجھ لیا، آج ہم نے بدعات کو دین سمجھ لیا. میرے بھائیوں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، بغداد کے منبر کا وارث، 73 سال تک بغداد کے منبر پر بیٹھ کر قرآن و سنت کا درس دینے والا. جب ایک شخص آیا ان کی خدمت میں، آ کر کہنے لگا حضرت میں واپس جا رہا ہوں، میں واپس جا رہا ہوں، میں نے سمجھا آپ بہت بڑے ولی ہیں، کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی. حضرت نے فرمایا ارے بدبخت، اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ جتنا دن میں تو میری خانقاہ میں رہا ہے، ایک دن بھی تو نے میرا کوئی ایک کام بھی نبی کی سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ اس نے کہا جناب سنت کے خلاف تو کوئی کام نہیں دیکھا. پھر میرے نبی نے، پھر پیران پیر نے فرمایا تھا ارے اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ میں 100% سنت کا متبع اور پابند. میرے نبی فرمان کو دور کر دو.
میری سنتوں پہ. اس لیے میرے بھائیوں اس منبر سے آواز لگتی ہے سنتوں کے اتباع کی، اس منبر سے آہو فغاں کی جاتی ہے نبی کی شریعت کو فالو کریں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، غیروں کے طریقوں پر نہ جائیں. اگر میدان حشر میں نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر چاہتے ہو، میدان حشر میں نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر پی کر پل صراط کراس کر کے جنت میں جانا چاہتے ہو، پھر سر سے لے کر پیر تک محمدی نظر آنے چاہیے. اگر نہیں پھر این خیال است و محال است و جنون است، پھر شفاعت نہیں. لوگ حوض کوثر سے دور پھر جائیں گے لوگ جناب آدم کے پاس، اپنے اپنا پسینہ، میں بھی اپنے پسینے میں، آپ بھی اپنے پسینے میں، ساری کائنات اللہ اپنے اپنے پسینے میں. اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنے عرش کے نیچے سایہ دے دے، سایہ دے دے. حضرت آدم کے پاس لوگ آئیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس، یا رسول اے آدم خلیفۃ اللہ، آپ پہلے نبی ہیں، آپ نے اللہ نے آپ سے انسانیت کو شروع کیا، آپ اللہ سے سفارش کر دیں مخلوق کا حساب ہو جائے، جو جہاں جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. آدم فرمائیں گے نہیں نہیں بس میں نہیں سفارش کر سکتا. پھر کس کے پاس جائیں؟ جناب نوح کے پاس چلے جاؤ. نوح کے پاس جائیں گے، نوح بھی کہہ دیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا. کہاں جائیں؟ جناب ابراہیم کے پاس چلے جاؤ. ابراہیم بھی کہہ دیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا. جناب یوسف کے پاس میں بھی نہیں کر سکتا. جناب سلیمان میں بھی نہیں کر سکتا. جناب سلیمان اور جناب داؤد ہم بھی نہیں کر سکتے. اچھا چلو موسیٰ کلیم کے پاس چلیں، موسیٰ کلیم آپ سفارش کر دیں. جناب موسیٰ بھی کہہ دیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا. اچھا پھر کہاں جائیں؟ جاؤ روح اللہ کے پاس، جناب عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ سفارش کریں گے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہم سارے اکٹھے ہو کر، پوری کائنات اکٹھی ہو کر جناب عیسیٰ کے پاس میدان حشر آپ سفارش کر دیں. آپ تو روح اللہ ہیں، آپ تو کلیمت اللہ ہیں، آپ تو اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے. جناب عیسیٰ کہیں گے بھائی آج میں اپنی مائی مریم کا بھی سوالی نہیں ہوں. پھر کہاں جائیں؟ جاؤ غریبوں کا ماوا، جاؤ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، غریبوں کی مرادیں بر لانے والا، جاؤ اس نبی کے دروازے پر، جاؤ اس نبی کے دروازے پر. ساری کائنات سمٹ کر میرے نبی کے دروازے پر آئے گی. جب میرے نبی کے دروازے پر آئیں گے، میرے نبی علیہ السلام کو کہیں گے انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آپ سفارش کریں. پھر میرے نبی چلیں گے، پھر میرے نبی چلیں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں احمد نام رکھا ہے میرے نبی کا جو اللہ کی سب سے بڑھ کر تعریف کرے. پھر میرے نبی چلیں گے اللہ کے عرش کے سامنے، اللہ کے عرش کے سامنے، اللہ کے عرش کے سامنے جا کے سجدہ فرمائیں گے. جب سجدہ فرمائیں گے میرے اللہ کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، اور اللہ ڈائریکٹلی میرے نبی کے دل کے اندر وہ تعریفات ڈالیں گے. سجدے کے اندر اتنی تعریف کریں گے، اتنی تعریف کریں گے، اتنی اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، میرے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا چلا جائے گا. پھر اللہ کے عرش کی طرف سے آواز آئے گی ارفع رأسک یا محمد، میرے لاڈلے ذرا سر سجدے سے اٹھاؤ. میرے نبی سر سجدے سے اٹھائیں گے. میرے اللہ پوچھیں گے سل تعطا، مانگو کیا مانگنے آئے ہو. میرے نبی کہیں گے رب امتی 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 امتی، اے اللہ اس امت کی رہائی کا سوالی، اس امت کا رہائی کا سوالی ہوں، اس امت کی رہائی مانگنے آیا ہوں. اللہ فرمائیں گے دائیں طرف سے باب الیمین، دائیں طرف سے اپنی امت کے کچھ لوگوں کو لے کر جن کے خصوصی اعمال ہیں، جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے چلے جاؤ. باقی لوگوں کو روک لیا جائے گا. اللہ کے ہاں عدل ہے، اللہ کے ہاں انصاف. اللہ میدان حشر میں ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہاں پر قلم بک رہے ہو، خون بک رہا ہو، قاضی کے قلم کو خریدا جا رہا ہو. نہیں. کچھ لوگوں کو اللہ کہیں گے ان صفات کے مالک کو دائیں طرف سے جنت میں لے جاؤ، باقی کا حساب ہوگا. اور جس کا حساب ہو گیا وہ پکڑا گیا. بھائی میرے نبی علیہ السلام نے تعریف فرمائی، کہنے کا مقصد احمد نام رکھا. احمد جو ساری، یہی مقام محمود ہے، یہی مقام محمود ہے. اس مقام محمود میں شفاعت اگر آپ کو چاہیے میرے بھائیوں، پھر سنتوں پہ آنا پڑے گا، دوسری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. کوشش کریں گے نا بھائی انشاءاللہ، سنتوں کا اتباع کریں گے نا بھائی. سنتوں
بغیر سنت کے نہ تو اللہ ملتے ہیں نہ جنت ملتی ہے، چاہے مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کی سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔